مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب ایک ممتاز پاکستانی اسلامی عالم دین روحانی پیشوا اور صوفی بزرگ ہیں۔ آپ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور عظیم محدث مولانا محمد ذکریہ کاندھلوی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز ہیں۔ آپ کی پیدائش تقریباً 1950 میں ہوئی۔ اپنے علوم اسلامیہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فقہ حدیث اور تصوف میں تخصص حاصل کیا۔ آپ کربوغا شریف ہنگو خیبر پختونخوا میں واقع جامعہ ذکریہ دارالعلوم کے شیخ الحدیث ہیں، جہاں آپ ہزاروں طلبہ کو حدیث اور فقہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ مدرسہ آپ کی نگرانی میں ایک بڑا دینی مرکز بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سرپرست ہیں، جو ملک بھر کے دینی مدارس کا سب سے بڑا اتحاد ہے۔ آپ کی روحانی تربیت اور بیعت کا سلسلہ مولانا ذکریہ کاندھلوی سے ملتا ہے، جنہوں نے آپ کو خرقہ خلافت عطا کیا۔ آپ کے مریدین اور عقیدت مندوں کی تعداد لاکھوں میں ہے جو آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اپنے کئی کتابیں تصنیف کی، جن میں کتاب الطلاق، کتاب النکاح، مناجات الفقیر، آئینہ ایمان عقیدہ اور عقیدت ایمانی صفات کی 2 جلدیں اور دیگر شامل ہیں۔ یہ کتابیں فقہی مسائل، عقائد اور دعاؤں پر مشتمل ہیں جو عوام اور خواص دونوں کے لیے مفید ہیں۔ آپ کے بیانات اور دروس میں اسلام کی بنیادی اجزاء توحید، رسالت اور آخرت پر زور دیا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی سادگی، زہد اور عبادت کا نمونہ ہے۔ اپنے دینی خدمات کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو ہدایت دی اور آج بھی کربوغا شریف آپ کا مرکز ہے، جہاں سالانہ اجتماعات میں ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آپ کی شخصیت میں علم، عمل اور روحانیت کا خوبصورت امتزاج ہے، جو آپ کو عصر حاضر کے بڑے بزرگان دین میں شمار کرتا ہے۔ آپ کی دعاؤں اور فیض سے امت مسلمہ مستفیض ہو رہی ہے۔ علماء کی وفات اور علم کا اٹھ جانا۔ موجودہ دور میں پے در پہ اکابر علماء کی وفات دل کو شدید رنج اور فکر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حال ہی میں مولانا عبد الرحیم نقشبند، پیر ذوالفقار احمد نقشبند اور آج مفتی مختار الدین شاہ کا اللہ کے حضور پیش ہو جانا امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا علمی اور روحانی نقصان ہے۔ یہ حضرات صرف افراد نہیں تھے، بلکہ علم، تقوی، اخلاص اور امت کی رہنمائی کے مضبوط ستون تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھاتا کہ لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے، بلکہ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھا لیتا ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہتا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں، وہ بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث آج کے حالات کی مکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ علماء دین کی حفاظت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ وہ قرآن و سنت کی صحیح تشریح کرتے ہیں، فتنوں کے دور میں امت کو راستہ دکھاتے ہیں اور اعتدال و حکمت کے ساتھ دین کو عام کرتے ہیں۔ جب ایسے علماء دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو صرف خلا نہیں بلکہ فکری انتشار، دینی کمزوری اور گمراہی کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ وقت امت کے لیے غور و فکر کا ہے کہ ہم علماء کی قدر کریں، ان سے وابستہ رہیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں اور نئی نسل کو دینی تعلیم کی طرف راغب کریں۔ مدارس، مساجد اور علمی مجالس کی حفاظت اور تقویت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے علماء سے رشتہ کمزور کر لیا تو معاشرہ دین سے دور اور فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔